کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ ایک نادیدہ دیوار سے ٹکرا رہے ہیں، ایک ایسی دیوار جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہو؟ تو چلے آج ایک ایسے ہی دلچسپ نفسیاتی تصور کو سمجھتے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ اور یہ سوال بہت گہرا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے منزل بالکل سامنے ہے، لیکن ایک شفاف نظر نہ آنے والی دیوار وہ ہمیں آگے نہیں جانے دے رہی۔ یہ ایک عجیب سی بے بسی ہے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی انجانے خوف کی وجہ سے قدم ہی نہیں اٹھا پاتے۔ پتہ ہے اس کیفیت کا ایک نام بھی ہے، سائیکالوجی میں اسے پائک ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی سیکھی ہوئی بے بسی ہے، مطلب ماضی کے تلخ تجربات جیسے کسی انٹرویو میں ناکامی یا کسی رشتے کا ٹوٹنا ہمیں یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ بھئی اب کوشش کرنا ہی بیکار ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، یہ بالکل ایک سائیکولوجیکل فینٹم لم جیسا ہے، یعنی ایک ایسی رکاوٹ کو محسوس کرنا جو حقیقت میں اب وہاں ہے ہی نہیں۔ تو چلیں اس کو تھوڑا اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ ذہن کے قید آخر ہے کیا؟ اور ہم جانے انجانے میں یہ جیلیں اپنے لیے بناتے ہی کیوں ہیں؟ اصل میں یہ جو نظر نہ آنے والی دیواریں ہیں نا، یہ بنتی ہیں پرانی ناکامیوں سے، ان لمحوں سے جب ہمیں مسترد کیا گیا یا جب ہمیں لگا کہ ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں۔ اور یہی ماضی کے زخم ہیں جو ہمارے آج پر سایہ ڈالتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اور بالکل اس مچھلی کی طرح ہم بھی ہیں، ہمارے آس پاس اتنے مواقع ہوتے ہیں لیکن ہم ہمت ہی نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن وہ ابھی بھی اس پرانی دیوار کو دیکھ رہا ہے جو اب وہاں ہے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم اکثر اپنے ہی ماضی کے قیدی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ ہم ان دیواروں کے قیدی بنے ہی کیوں رہتے ہیں؟ چلیں سمجھتے ہیں۔ اور یہ شاید سب سے اہم سوال ہے۔ اگر دیوار ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں روک کیا رہا ہے؟ جواب ہمارے اپنے ذہن میں ہی چھپا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی، درد کی یاد۔ وہ جو شیشے سے ٹکرانے کا درد تھا نا، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم آگے ملنے والے انعام کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ دوسری وجہ، ہم مان لیتے ہیں کہ جو کل نہیں ہو سکا وہ آج بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری، وہ سیف کارنر، وہ آرام دہ کونا، ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ فیل ہونے سے بہتر ہے یہیں ٹکے رہو۔ لیکن یہاں سے کہانی بدلتی ہے۔ اب مسئلے کی بات بہت ہو گئی، چلیں حل کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان پرانی دیواروں کو کیسے گرایا جا سکتا ہے اور ایک نئی آزاد زندگی کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آج کا ماحول، آج کی دنیا ان موقعوں سے بھری ہے جو شاید کل تھے ہی نہیں۔ کیا پتا وہ شیشے کی دیوار کب کی ہٹ چکی ہو اور ہمیں بس ایک قدم آگے بڑھانا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جو چیز آپ کو تباہ کرتی ہے وہ مشکل نہیں، بلکہ یہ یقین ہے کہ یہ مشکل مستقل ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں قیدی بناتی ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ چلیں 3 آسان سٹیپس دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے پرانے خیالات کو چیلنج کریں، سوال کریں ان سے۔ نمبر 2، ماضی کی ناکامیوں کو اپنے مستقبل پر حاوی مت ہونے دیں۔ اور نمبر 3، کوشش کریں، ایک بار پھر کوشش کریں اور خود کو وہ موقع دیں جس کے آپ حقدار ہیں۔ اور جب آپ یہ شیشہ توڑ دیتے ہیں نا، تو ایک بالکل نئی حقیقت سامنے آتی ہے، ایک ایسی زندگی جہاں ماضی کی بنائی ہوئی کوئی دیوار ہے ہی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی جو قابلیت ہے نا، وہ کبھی بھی ماضی کی غلام نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اصلی پوٹینشل آپ کے ماضی کے سایوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو بس آخر میں پیغام بالکل صاف ہے، اس خود ساختہ شیشے کو توڑیں اور اس آزادی کو گلے لگائیں جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سوال اب صرف اتنا ہے کہ کیا ہم اپنے ماضی کی قید سے نکل کر اپنے آج کے بے شمار موقعوں کو آزمانے کے لیے تیار ہیں؟